قرارداد میں مسترد کرنے کی رولنگ میں دھمکی دی گئی ہے. Mr. President, I would like to salute. غیر ملکی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ثبوت لکھ کے دیتی ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس ہیز بین پاس. کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہے. ایک قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. سب معاف کر دیا جائے گا اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے. یہ دھمکی آمیز الفاظ 7 مارچ 2022 کو امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید کی جانب سے موصول ہونے والے اس سائفر میں درج تھے جن میں ان کے اور امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈورن لو کے درمیان میٹنگ میں ہونے والی آفیشل گفتگو درج تھی. 27 مارچ 2022 کو اس وقت کے منتخب وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں ایک عوامی جلسے سے مخاطب ہوتے ہیں جس میں وہ عوام کے سامنے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بیرونی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ایک سائفر بھیجا گیا ہے جس میں عمران خان کی جمہوری حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کن کن جگہوں سے باہر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. لیکن پاکستانیوں ہم ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. میں آج قوم کے سامنے پاکستان کی آزادی کا مقدمہ رکھ رہا ہوں. یہ سائفر جسے انتہائی بے شرمی اور ملکی حمیت کا سودا کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت اسٹیبلشمنٹ جھٹلاتی رہی. یہ بھی جعلی جھوٹا لیٹر ہے. آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا. 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ کیوں چپ رہے آپ؟ پہلے کہا کہ امریکہ اور اس کے بعد کہا نہیں وہ تو میں امریکہ کے بعد نہیں کرا. تو کیا کرتا؟ پرچی جیب سے نکالی، خالی پیپر، یہ ثبوت ہے. کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ وہ جو غیر ملکی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ثبوت لکھ کے دیتی ہیں. یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر سے. یہ خط نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا. آیا ہے پھر دھمکیاں دی ہیں. کسی نے دھمکی واقعی وہ ثبوت دیں گے کہ یہ مداخلت ہے غیر ملکی پاکستان کے خلاف ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جب 27 مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. آج 3 سال بعد منظر عام پر ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان کا دعویٰ عین حقیقت پر مبنی تھا. امریکہ کی جانب سے نہ صرف پاکستانی سیاست میں مداخلت کی گئی تھی بلکہ قدر غیر پروفیشنل انداز میں پاکستانی اسد مجید سے امریکی اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو نے اس لہجے میں گفتگو کی تھی جو کسی بھی خود مختار ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. اسی بنیاد پر 31 مارچ کو عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلایا جس نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سائفر میں درج الفاظ امریکہ کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں. جس طرح اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے. مگر اتنے بڑے واقعے پر نہ تو کوئی تحقیقات شروع کی گئی، الٹا بند دروازوں کے پیچھے امریکہ کی خوشنودی کے لیے رجیم چینج کروانے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. اور بالآخر 10 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پیش کر کے ایوان کو ایک نیلام گھر میں تبدیل کر کے 22 کروڑ عوام کے نہ صرف منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج کر ہائیبرڈ نظام مسلط کر دیا گیا. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. بلکہ سینکڑوں جھوٹے مقدمات درج کر کے پاکستانی عوام کے حقیقی نمائندے کو پابند سلاسل بھی کر دیا گیا اور اس کی جماعت کو کچلنے کے لیے ہر گھناؤنا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا. تاریخ کی درست سمت پر کھڑے ہونے والوں کو اٹھا کر جیلوں میں پھینک دیا گیا اور ان سے سیاست کرنے کا اختیار چھین دیا گیا، جبکہ مٹی کا سودا کرنے والوں کو بدترین ووٹ چوری کر کے ملک پر مسلط کر دیا گیا. مگر
सवाल ये है कि आखिर बाइडेन इंतजामिया या अमेरिका को इमरान खान की हुकूमत से मसला क्या था? ड्रॉप साइट न्यूज के आर्टिकल और रजीम चेंज के बाद रूनुमा होने वाले वाकयात की कड़ी मिलाई जाए तो इसके एक ही जवाब मिलता है, पाकिस्तान को खारजा महाज पर खुद मुख्तार करने की कोशिश। पाकिस्तान की अपनी तारीख देख लें, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हुई नहीं, उसकी वजह ये थी कि हमारे में डिपेंडेंसी सिंड्रोम आ गया। कौम के अंदर जब यही शुरू में आ जाए कि जी अगर हमें एड नहीं मिलेगी तो हम चलेंगे नहीं, तो पहले माफी से शुरू करें, वो कौम नहीं कभी बनी। कौम बनती है जब एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मीनिंग फॉरेन पॉलिसी जो कौम के मफादात को प्रायोरिटी देती है। चूंकि रजीम चेंज के बाद जिस तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली वजीर आजम ने अमेरिका की खुशनूदी के लिए सरेआम पाकिस्तान की नजरियाती असास का सौदा किया है, वो इमरान खान के वजीर आजम होते हरगिज मुमकिन ना था। I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. इमरान खान ने अपने दौर में रूस से ताल्लुकात उस्तवार करके पाकिस्तानी अवाम के लिए सस्ते गैस और तेल की राहें खोलने की कोशिश की, मगर ड्रॉप साइट न्यूज के मुताबिक रजीम चेंज के बाद ऐसी किसी कोशिश को तो जारी नहीं रखा गया। हाँ, रूस यूक्रेन जंग में पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन को असलहा भेजने की इतलात जरूर मौजूद है। इमरान खान जो अमेरिका की जंग का फरीक बनने से इनकारी रहा। हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम हो कौन? रजीम चेंज के बाद ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बनाए गए नाम नेहाद गज्जा बोर्ड, जिसका मकसद इसराइली मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, में बढ़ चढ़ कर शमूलियत इख्तियार की और न सिर्फ सासे पाकिस्तान बल्कि फलस्तीनी भाइयों के खून का सौदा करके फेवरेट फील्ड मार्शल का शर्मनाक तमगा अपने सीने पर सजाया। प्राइम मिनिस्टर शरीफ ऑफ पाकिस्तान, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here and you're going to give his regards. Where are you? इमरान खान के दौर में पाकिस्तानी अवाम के मुफादात को मद्देनजर रखकर खारजा पॉलिसी का रुख तब्दील करने की जो कोशिशें नजर आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल खत्म हो गई। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में सर्द मोहरी है, सीपैक पसे पुश्त जा चुका है। अफगानिस्तान के साथ मसाइल की वजह से मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर बेकाबू और अमेरिका की इंतहाई चापलूसी करने के बावजूद सरमायाकारी सिफर है। Mr. President, I would like to salute you. पाकिस्तान आज अपने मुफाद की बजाय सिर्फ अमेरिका के मुफाद के साथ खड़ा नजर आता है। तारीख गवाह है कि साइफर जैसी मुदाखलत करके अमेरिका ने पाकिस्तान पर जब भी दबाव डाला है और एस्टेब्लिशमेंट और करप्ट अशराफिया ने इस दबाव को अपने जाती इक़्तिदार के लिए कबूल किया, पाकिस्तानी अवाम के हिस्से में कभी खैर नहीं आई और जिन डॉलरों के इवज मट्टी की खुद मुख्तारी का सौदा किया जाता है, वो डॉलर सिर्फ ऊंचे घरों के मकीनों की ही रोशनियों का बायस बनते हैं, जबकि अवाम के हाथ में सिर्फ अंधेरा आता है।